سورۃ الجن کی آیت نمبر 20۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے 4 پیغام بھیجے، جن کا تذکرہ پہلے رکوع کے اندر گزر چکا۔ یہ سورۃ الجن کا دوسرا اور آخری رکوع ہے۔ اس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے کس حیثیت کے ساتھ بھیجا ہے۔ جنات بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، اور ہمارے سے انسان پناہ مانگتے ہیں، ہمارا پتہ نہیں کتنا ڈر اور خوف اور کتنا مقام ہے۔ لیکن جب قرآن کریم سنا تو پتہ چلا کہ اللہ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں، اللہ اللہ ہی ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ جنات ایک اور غلط فہمی میں مبتلا تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم غیب کو جانتے ہیں، کل کیا ہوگا، اگلے لمحے میں کیا ہوگا، یہ خبریں ہمیں پتہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت ان کی یہ غلط فہمی بھی دور ہوئی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام پہ لگایا، بیت المقدس کے بنانے پہ، مزدوری پہ ان کو کھڑا کیا، اور پھر خود حضرت سلیمان علیہ السلام شیشے کے کیبن میں ان کی نگرانی کرنے لگ گئے، اور یوں کھڑے ہو گئے جیسے نماز پڑھ رہے اور ان کی بھی نگرانی ہو رہی ہے، اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور یہ جنات یوں ہی سمجھتے رہے کہ یہ کھڑے ہیں، ابھی نماز سے فارغ ہوں گے اور پھر ہم سے پوچھ گچھ کریں گے، لہذا جلدی جلدی تعمیر کرو اور بیت المقدس کو بناؤ۔ اللہ کی شان، حضرت سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑے تھے اس کو دیمک لگی، اور وہ لاٹھی دیمک نے کھا کے کمزور کر دی۔ اس کے نتیجے میں وہ لاٹھی ٹوٹی اور سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے۔ تو تب یہ جنات کو پتہ چلا کہ ہم تو غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے فوت ہو گئے، اور ہم ان کو یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ تو گویا اس طرح کی غلط فہمیاں جنات کو اپنے متعلق بھی تھی، اور کچھ غلط فہمیاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
یہ اللہ کے نبی کے متعلق بھی لوگوں کے ذہنوں میں تھے کہ اللہ کا جو نبی ہے وہ اختیارات کا مالک ہے، وہ ہمیں سب کچھ دے دلا سکتا ہے، وہ ہماری جان چھڑا سکتا ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ خود اپنی حیثیت سے آگاہ فرما دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا، قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، انما ادعو ربی۔ انما کلمہ حصر ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ میرا کام اس کے سوا کوئی نہیں کہ میں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں، اس کے سوا میرا کوئی کام نہیں۔ یعنی فرض منصبی اور بنیادی کام اور اصل مقصد میری زندگی کا وہ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دینا ہے۔ اور فرمایا وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ ایک طرف اس بات ہو گیا کہ میں رب کی دعوت دیتا ہوں، اسی کی بات کرتا ہوں، اسی اللہ کو پکارتا ہوں، اور دوسری طرف شرک کی تردید ہو گئی کہ میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو واضح ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ دوسری بات فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ بے شک کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا۔ میرے عزیز دوستو، جس طرح توحید کے باقی جملے اللہ کی توحید ہے، اسی طرح توحید کا ایک بڑا جملہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کسی کو نفع پہنچا دے، کسی کو نقصان پہنچا دے، نفع میں نقصان بنا دے، نقصان میں نفع بنا دے، یہ سارے اختیارات صرف کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ عصای، یہ میری لاٹھی ہے۔ آگے اس کے نفع گنوائے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، میں اس کے ذریعے جو ہے وہ زمین میں وہ چھلانگیں لگا سکتا ہوں، جہاں کہیں مجھے جو ہے وہ چھلانگ لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ میں لاٹھی کے ذریعے چھلانگ لگا لیتا ہوں۔ بکریاں چراتا ہوں تو پتے جھاڑنے کی ضرورت پیش آتی تو احش بہا علی غنمی، میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ ولی فیہا مآرب اخرى، اور میرے اس سے لاٹھی میں سے اور بہت سارے کام پورے ہوتے ہیں اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ تو لاٹھی کے کیا گنوائے؟ نفع گنوائے، یہ بڑی نفع کی چیز ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا ڈال دو، اس کو ذرا سامنے رکھ دو، پھینک دو اس کو۔ فَأَلْقَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی جو پھینکی تو کیا دیکھتے کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، وہ لاٹھی ایک سانپ میں تبدیل ہو چکی اور وہ سانپ بھی حرکت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ اور لاٹھی تھی نفع والی چیز اور سانپ کیا ہے؟ نقصان والی چیز۔ تو نفع والی چیز کو نقصان والی چیز میں بدل دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر رہے، اس سے دور ہٹ رہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا تخف خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو،
نقصان والی چیز ہے لیکن تم اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پھر دوبارہ نفع والی چیز بنا دیں۔ وہ لاٹھی کو اللہ پاک نے سانپ کو پھر لاٹھی بنا دیا، پھر وہی نفع والی چیز۔ تو ساری کائنات کے نفع بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور نقصان بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ النافع اللہ رب العالمین کا نام ہے، الضار یہ بھی اللہ رب العالمین کا نام ہے، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا۔ تو لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ شاید اللہ کا نبی بھی نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، تو آپ نے صاف اعلان کر دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں میں تمہارے لیے کسی نقصان کسی نفع کا کوئی مالک نہیں، یعنی میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز رشتہ داروں کو جمع کیا، اپنی بیٹیوں کو، پھوپھیوں کو، چچاؤں کو، اور سب سے فرمایا ایمان لاؤ۔ ایمان ہے آخرت میں بچانے والی چیز، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکتا، میں کہیں نہیں تمہارا تحفظ کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں کسی بھی نفع یا نقصان کا ہرگز میں مالک نہیں، بلکہ فرمایا میری تو اپنی حالت یہ ہے، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ سارے عقیدے کا اظہار ہے میرے عزیز دوستو، آج پتہ نہیں ہمارے عقائد کے اندر کہاں کہاں سے بگاڑ آ گیا، توحید خالص کو ہم بھول بیٹھے، حالانکہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین دل میں رکھے کہ پوری کائنات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ عبادتوں کے لائق وہی ہے، نظر و نیاز کے لائق وہی ہے، مشکل کشا وہی اللہ ہے، حاجت روا وہی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے۔ ہمارے سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ فرمائے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ سے مجھے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کا ترجمہ اب کیا ہوگا؟ یہ اس کے علاوہ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے کہتے ہیں قرآن کریم، صرف قرآن کریم کو اگر ہم سمجھیں تو کم از کم ہم کبھی بھی شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ کتنی واضح اور دو ٹوک بات ہے، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کی ذات اگر مجھے بھی پکڑنے پہ آ جائے، میری گرفت پہ بھی آ جائے تو کوئی ایک بھی نہیں جو مجھے بچا سکے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے سوا ہرگز میں کہیں بھی جائے پناہ نہ پاؤں، مجھے پناہ کی جگہ ملے اور مجھے تحفظ کی جگہ ملے، بچاؤ کی جگہ ملے تو صرف کس کے پاس ملے؟ اللہ کے پاس ملے۔ اللہ کے سوا کوئی مجھے بچانے والا نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، نہ کوئی نجات کی جگہ ہے نہ کوئی بچاؤ کی جگہ ہے، اللہ کے سوا کہیں بھی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا اور فرمایا میری حیثیت کیا ہے؟ الا بلاغا من اللہ و رسالات، میں تو پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میرا کام صرف کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں مالک نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، سب سے برگزیدہ بندہ ہوں، میری ڈیوٹی صرف کیا ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ الا بلاغا من اللہ و رسالات، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات کو، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کو تمہارے تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے۔ قل انما ادعو ربی،
جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علی بصیرت، میرا کام کیا ہے کہ میں حکمت و بصیرت اور دانائی کے ساتھ موقع محل کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے اللہ کی طرف بلانا، یہ میرا کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے۔ انا ومن اتبعنی، میری پیروی کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائیں، یہی ہمارا فرض منصبی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں۔ باقی عروج ہو، زوال ہو، عزت ہو، ذلت ہو، حکومت ہو، رعایا ہو، کسی بھی حال میں جو بھی اللہ رب العالمین چاہے وہ اللہ پاک ہی کریں گے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بالکل واضح پہنچا دی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا سورۃ مائدہ کے اندر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ لوگوں کو پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچایا۔ آخری خطبہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے تمام لوگوں کو، جتنے آپ کے دائیں بائیں ارد گرد موجود تھے، سب سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے الفاظ کیا تھے؟ بل ادیت حق الابلاغ، آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے پھر 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، اللہ گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا۔ اور میری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ میں پیغام پہنچاؤں، اور وہ میں ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں۔ اور اس پیغام کا حصہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہاں میرے عزیز دوستو لفظ اللہ کے ساتھ رسول کا لفظ الگ ذکر کر کے بتا دیا، جس طرح اللہ رب العالمین کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ بالکل یہاں تک گر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت ہی نہیں، آپ کی کوئی اتھارٹی نہیں، آپ تو کوئی جو ہے نا اطاعت کی ضرورت ہی نہیں آپ کی، صرف اللہ کی اطاعت ہوگی، صرف قرآن کی بات ہوگی۔ ایسا بھی نہیں، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، حیثیت ہے، آپ رسول ہیں، رحمت کائنات ہے، اختیارات کا مالک اللہ ہے، کائنات کا مالک اللہ ہے، لیکن اطاعت و فرما برداری جس طرح اللہ کی ہوگی اسی طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوگی، اور جس طرح اللہ کی نافرمانی پہ سزا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ بھی سزا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، اس شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ مستحق بنے گا جہنم کی آگ کا، اور کتنے عرصے کے لیے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس نافرمانی سے مراد جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، اس کی سزا یہ ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر ایمان موجود ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، مخالفت نہیں کرتا،
احکامات میں خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو توبہ کے ذریعے، سفارش کے ذریعے، بخشش اور نجات کے ذریعے ہیں، اسباب ہیں، راستے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان ہی ختم ہو گیا، ایمان ہی باقی نہ رہا، پھر میرے عزیز دوستو نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم لوگ اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اور اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے تو بڑے انتظامات کرتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں۔ وہ جو کوئی مرضی، جیسے مرضی ہمارا ایمان لوٹ کے لے جائے۔ کوئی عیسائی آیا، کوئی مرزائی آیا، کسی نے کچھ سنایا، کسی نے کوئی کہانی سنائی، ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج ہم اپنے بعض دفعہ لیڈروں کے پیچھے لگ کے اپنا دین چھوڑ دیتے۔ کوئی بھی، کسی کا بھی کوئی لیڈر ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سب سے پہلا مقام اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی سب بعد میں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، بالخصوص اس دور کے اندر جو پرفتن دور ہے، جس میں دجال کی آمد ہے اور قیامت کی آخری نشانیوں کے آثار شروع ہونے کو ہے۔ تو لہذا ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، قرآن والوں سے تعلق جوڑنا ہے، تاکہ ہمارا ایمان سلامت بھی رہے، ہمارا ایمان محفوظ بھی رہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا